السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہی ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ حیادار ہیں۔ عن سلیمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ وان یردہما صفرا روایت ترمذی ابو داؤد۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار بابرکت، بلند اور زندہ اور ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس کرتا ہے۔ اور جس کا کچھ مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے، اس احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنی مشکلات کے حل اور مسائل کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور دعا کی حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے یوں ہی در حقیقت دعا اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرف جواب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھ سے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا نہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے لیکن بذات خود مقصد بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنے رب سے تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعو هو العبادات، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ادعو او معز العباد، یعنی دعا میں عبادت کا مغز ہے۔ دعا بندوں کی عبدیت کا اظہار ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں بیان کیا گیا ہے، میں نے جنات اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق اظہار عبدیت ہے، اور عبدیت کا مظاہرہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خالق کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں اور شفقتوں کی بارش کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے نہ مانگے تو یہ کیفیت اس کی عبدیت کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے رب میں کمال درجے کی حیا ہے اور کرم کی صفات ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ ان بندے کو ہاتھوں کو اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر رہا ہے، اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن دعا اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہے کیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے؟ اور اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعاؤں میں زیادہ محبوب یہ ہے کہ اسے عافیت کی دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ یہ بات اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں۔
اور مانگیں، اور دعا نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دعائیں مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا جو ہے مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ دعائیں سے بلائیں ٹال جاتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کچھ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس حوادث کے لیے مفید ہوتی ہے اور ان مصائب سے بچنے کا ذریعہ ہوتی ہے جو اس پر نازل ہونے والی ہیں۔ پس اے اللہ کے بندو، اللہ سے دعا مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ کہ رات دن اللہ سے دعا کرو، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقول دعائیں بے مثل خزانہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے منقول دعاؤں سے الفاظ اور ان کے اوقات بے مثل خزانہ ہیں۔ ان کے ہر لفظ سے اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر جملہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید اور تحلیل پر مشتمل ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کی قلب کیفیت اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل ہو رہا ہے۔ ہر مومن کو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے مطالبات اور معنی سمجھ کر پوری خلوص کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی پیاری اور خوبصورت احادیث بیان کی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں اور ان کے دی ہوئے کتاب قرآن پاک اور نماز کا پابندی سے ادائیگی ہم سب مسلمان پر لازم ہے۔ والسلام